ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شاهد منكم الشهر فليصمه. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج تک زندہ رکھا اور ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان تک بھی صحت و عافیت کے ساتھ پہنچائے اور اس کے روزے رکھنے، راتوں کا قیام کرنے اور تلاوت قرآن، ان تمام اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے فضائل بے شمار ہیں، قرآن کریم میں بھی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہاں تک تو قبلکم تک ہے فضیلت یا اس کی فرضیت کہیں، ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت، اور آخری دو لفظ جو ہیں لعلکم تتقون، یہ ہے فضیلت. اور رمضان کے روزوں کی فضیلت یا کہہ لیں کہ فلسفہ انہی دو لفظوں میں موجود ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. رمضان کے روزے ہمیں متقی بنانے کے لیے آتے ہیں، لہذا رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے سے گزشتہ میں اگر کچھ کمی کوتاہیاں رہ بھی گئی ہیں تو اس مہینے سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں. وہ کام جو ہم چاہتے تھے نہیں کر پائے، اس ماہ رمضان میں کر گزریں، کیونکہ زندگی کا تو کسی کو پتہ نہیں کہ کب شام ہو جائے. ہوا کا جھونکا پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے بلبلے کو کس وقت ختم کر دے، پتہ بھی نہ چلے کہ کیا تھا یہاں. وہ وقت آنے سے پہلے ہر کسی کو چاہیے کہ وہ سال کے مختلف مواقع پر جو خاص ایام اور خاص مہینے ہیں، ان میں کوشش کرے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اعمال خیر جمع کر لے. سال کے مہینوں میں سے 4 مہینے اشہر حرم ہیں، معروف ہیں حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جو ابھی پچھلے مہینہ گزرا ہے. ان حرمت والے مہینوں میں سے ماہ محرم، اس کے روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم. رمضان کے بعد افضل ترین روزے جو ہیں وہ محرم کے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے روزے بکثرت رکھا کرتے تھے. بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ اس کثرت سے ماہ شعبان کے روزے رکھتے، ہم سمجھتے کہ آپ شاید روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور چھوڑ دیتے تو ہم سمجھتے کہ شاید آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں. لیکن پورا مہینہ
یعنی 30 دن یا 29 پورا مہینہ آپ نے رمضان کے سوا کبھی کسی مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ رمضان کی یہ بھی ایک خاص عظمت ہے، فضیلت ہے کہ سوائے اس مہینے کے پورے مہینے کے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مہینے کے نہیں رکھے۔ اور ماہ رمضان المبارک ہی وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور اس میں ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی، اور ہدایت کی نشانیاں ہیں، اور فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو ماہ رمضان میں موجود ہو، مقیم ہو اور تندرست ہو، وہ روزے رکھے۔ اور فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، یعنی رمضان کے 30 دن ہوں گے، 29 ہوں گے، یہ گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر ہو تو وہ جتنے روزے چھوٹ جائیں وہ بعد میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا آسان دین دیا ہے کہ ایسا نہیں کہ بیمار ہے تب بھی روزہ رکھے، مسافر ہے تب بھی روزہ رکھے۔ فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو موجود ہو، اور قرآن کریم نے ہی وضاحت کر دی کہ تندرست بھی ہو اور مقیم بھی ہو، مسافر نہ ہو، بیمار نہ ہو، تو وہ روزے پورے کرے۔ جو مسافر ہے، مریض ہے، وہ بعد میں گنتی پوری کر لے۔ اور آخر فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ نیکیاں کرنا چاہتا ہے، آسانیاں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے دین کو آسان کیا ہے، وہ تمہیں کسی تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں اللہ رب العزت عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے تک پہنچائے، جس کے بارے میں ایک روایت بھی بڑے زور شور سے پچھلے مہینے بیان کی گئی اور ابھی بھی وہ چل رہی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دعا سمجھ کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض سلف صالحین امت کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 6 مہینے دعا مانگتے رہتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، یا اللہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر کس طرح کوئی دعا مانگتا ہے کوئی حرج نہیں، اور کہے کہ یہ دعا مسنون ہے تو وہ حدیث جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ اگر رمضان کے فضائل کا تذکرہ کرتے جائیں تو بہت ہی زیادہ ہیں، ان میں سے چند ایک کا ہم ذکر کریں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی، رمضان کی روزے کی کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی تو کیا ہم روزے نہ رکھتے؟ ہمیں تو روزے رکھنے ہی تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ کوئی ہمیں ہی نہیں کہ ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، سارا دن بھوکے پیاسے رہیں۔ ایک تو یہ کہ عبادت ہے، اس طرح کا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے، سارا دن بھوکے پیاسے رہیں، روزہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پہلی امتوں پر بھی روزہ تھا، صرف ہم ہی پر نہیں۔ اور پھر روزے کا فلسفہ 2 لفظوں میں لعلکم تتقون، اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی ہم ذکر کریں گے کہ روزہ ہمیں متقی کیسے بناتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، اور دوسری جگہ شہر رمضان والی آیت کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا،
وہاں فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ہو، تم میں سے جو اس مہینے میں موجود ہو، تندرست و توانا ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، فلیصم ہو، وہ روزہ رکھے۔ اور یہ فرضیت ہے۔ اور اسی طرح روزہ جو ہے اس کی رکنیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے کہ روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ایک حدیث صحیح بخاری مسلم کی بڑی مشہور ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے جس کی عبادت کی جائے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک، اقام الصلاۃ 2، و ایتاء الزکوٰۃ 3، و صوم رمضان 4، و حج البیت، اور بیت اللہ شریف کا حج 5۔ یہ 5 ارکان اسلام ہیں۔ اور بعض احادیث میں رمضان آخر میں اور حج پہلے، یعنی صرف تقدیم و تاخیر کا فرق ہے، لیکن رکنیت سب کی ہے۔ اور بعض احادیث میں من استطاع الیہ سبیلا بھی ہے۔ یہ 5 ارکان میں سے حج جو ہے وہ بھی ایک رکن ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ شریف تک جانے کی استطاعت اور طاقت رکھے۔ اب یہ رکن بھی ہے، یہ فرض بھی ہے، اور پھر اس کے فضائل بھی بے شمار ہیں۔ فضائل کے ضمن میں اگر یہ کہا جائے کہ رمضان المبارک کا روزہ، حتیٰ کہ کوئی بھی روزہ جو رکھا جائے نفل ہو، تو وہ روزہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے بندے کے اخلاص کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اس اعتبار سے ایک منفرد عبادت ہے کہ اس سے بندے کا اخلاص اللہ رب العزت معلوم کر لیتا ہے۔ اللہ تو ویسے ہی ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن بندے کا اخلاص واضح ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے نماز پڑھیں گے تو باجماعت نماز کی ورکع الراکعین، قرآن کریم میں یہ موجود ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اگر رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، 2، 4، 10، 100، 50 ہزار بندہ دیکھے گا کہ یہ نماز پڑھنے آیا ہوا ہے۔ اور اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زیادہ نہ صحیح، کم از کم آپ کے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیجئے، سامنے گھر والے جہاں آپ دے کے آئے ہیں، یا کم از کم وہ شخص جس کے ہاتھ میں آپ نے زکوٰۃ کے پیسے دیے ہیں، اسے تو معلوم ہے کہ اس نے زکوٰۃ ادا کی۔ کم از کم 1، 2، 4، 10 لوگ جو ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور جو حج کرنے جاتا ہے اس کے لیے تو 1، 2، 4 اور 2، 4 ہزار نہیں، بلکہ حج کے موقع پر تو ملینز لوگ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن روزہ وہ عبادت ہے کہ اس کو جب تک صرف اللہ کے لیے سر انجام نہ دیا جائے، تب تک یہ روزہ پورا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر صبح سحری کھائی، ماں باپ، بہن بھائیوں، بیوی بچوں کے ساتھ مل کر سحری کھائی، آفس چلا گیا، آفس بالکل محفوظ ہے، اس کے وہاں کسی کا آنا جانا جب تک وہ نہ چاہے کوئی نہیں آ سکتا، نہیں جا سکتا۔ آج کل دفتروں میں فریج موجود ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، اندر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں۔ اگر دوپہر کی آتش بار گرمی میں کوئی آدمی چاہے کہ میں کچھ ٹھنڈا پی لیتا ہوں، کوئی جوس پی لیتا ہوں، کوئی ٹھنڈا پھل کھا لیتا ہوں، تو اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور شیطان ایسے موقع پہ آدمی کو بہکانے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے کہ تم روزے سے ہو، شام کو افطاری ان کے ساتھ ہوگی، کھاؤ پیو۔ اب ایسے موقع پر بندے کا اپنا ایمان، اللہ کی ذات کے لیے اخلاص وہ سامنے آ جاتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے روزہ نہیں رکھا، میں نے لوگوں کے لیے روزہ نہیں رکھا، میں نے جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ اتنا قریب ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے،
اور اللہ رب العزت نے سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں فرمایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اپنے بندے کی شاہ رگ یہاں چھری چلائی جائے وہ شاہ رگ ہوتی ہے، شاہ رگ سے بھی زیادہ ہم اپنے بندے کے قریب ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ورکم راکن باجماعت نماز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43، زکوٰۃ دوسرے گھر جائے گی، اور اگر کسی ادارے کو دیتے ہیں تو ادارے والوں کو معلوم ہوگا، حج ہے دنیا دیکھتی ہے لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک خاص مقام ہے روزے دار کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک قدسی حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، بندے کے اعمال جو ہیں وہ اس کے لیے ہیں، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اور یہ صحیح بخاری، مسلم اور نسائی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، بندہ میری خاطر کھانا پینا اور اپنی شہوت سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور نیکی کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا ملتا ہے۔ اور ایک مسلم شریف کی حدیث میں ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالہا، بنی آدم کے اعمال جتنے بھی ہیں ان میں اس کی نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا دیا جاتا ہے، الی 700 ضعف، 700 گنا تک۔ یہاں تک حدیث عام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قال اللہ تعالی، اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا اور اس کا ثواب اجر میں ہی دوں گا، یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کیونکہ وہ کھانا پینا اور شہوت یعنی اپنے میاں بیوی کا باہم ملنا، یہ سارا کچھ صرف میرے لیے چھوڑ کے بیٹھا ہوا۔ کتنا خاص مقام ہے اس روزے کا، اور اسی خاص مقام کی وجہ سے ہی وہ بڑا معروف حدیث رسول میں موجود ہیں کلمات کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان، ان للجنت 8 ابواب منہا باب یسمى الریان، ان میں سے ایک ایسا ہے کہ جو ریان کے نام سے ہے، اور اس دروازے میں سے کون داخل ہوگا؟ صرف روزے دار۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے جو حدیث قدسی میں فرمایا الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، اس جزا کے دینے میں پھر اللہ رب العزت نے ایک خاص فضل فرمایا، ایک خاص کرم فرمایا کہ بندے کو، روزے دار کو VIP بنا دیا۔ نیک اعمال تو ظاہر ہے کہ بہت ہیں اور بہت دنیا کرتی ہے، لیکن روزے دار کو اللہ نے VIP بنا دیا، اور 8 دروازوں میں سے جو ایک دروازہ ہے اس کا نام ریان ہے، اس دروازے میں سے فرمایا کہ صرف روزے دار داخل ہوں گے اور دوسرا کوئی وہاں سے داخل نہیں ہوگا۔ گویا کہ جس طرح دنیا میں بھی معروف ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے ایئرپورٹوں پر VIP لاؤنج، VIP گیٹ، ہمارے لیے روزے داروں کے لیے انشاءاللہ VIP گیٹ ہوگا، جنت میں داخل ہونے کے لیے باب الریان کھولا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی کہ 8 دروازے ہیں، ایک ریان روزے داروں کے لیے ہے، تو
وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بندہ داخل تو جنت میں ایک ہی دروازے سے ہوگا، لیکن فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا کہ جسے 8 دروازوں سے آواز لگائی جائے، آ جاؤ ادھر سے، آ جاؤ ادھر سے، آ جاؤ ادھر سے، آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہے، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ تو ان لوگوں میں سے ہے۔ کتنی عظمت ہے اس شخص کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امت اسلامیہ کے پہلے فرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان ہونے والے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول، اور جن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر جس نے کوئی بھی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میری طرف سے قیامت کے دن اللہ چکائے گا۔ اتنا بڑا انسان، اتنی بڑی شخصیت، غار ثور میں اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار ثور میں دوسرا کون تھا؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی نام سے اپنا مذہب دین لے کے چل رہا ہو، کہ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کوئی اور تھا۔ اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا۔ قرآن میں خاص طور پر نام آیا ہے تو حضرت زید بن حارثہ کا، جو آپ کے بیٹے بھی رہے متبنہ کی شکل میں، بات طویل ہو جائے گی۔ قرآن میں نام آیا ان کا، یا پھر اشارے کے ساتھ اگر صحابی کے طور پر نام آیا، نام نہیں آیا، ذکر آیا، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ اب کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ان عظیم لوگوں کو، عظیم شخصیات کو برا بھلا کہیں، بد زبانی کریں، گالی گلوچ کریں، سب و شتم کریں، پتہ نہیں یہ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ ہمارے لیے اخلاقی ٹریننگ، روحانی ٹریننگ کا مہینہ بھی ہے، اور تمام انبیاء جو ہیں وہ اپنی امتوں کی اخلاقی روحانی ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق یا لاتمم الاخلاق، میں اخلاق کو درست کرنے اور سنوارنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور یہ حدیث بھی ادب المفرد امام بخاری، مستدرک حاکم شعب الایمان بیہقی، اور سنن کبریٰ بیہقی، مسند امام احمد اور موطا امام مالک میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات کہ میں اخلاق کی تکمیل، لوگوں کو اخلاق سکھلانے کے لیے آیا ہوں، اور عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ یقیناً اخلاق سکھلاتی ہیں۔ کوئی ٹائم کی پابندی سکھلا رہی ہے، کوئی غریبوں مسکینوں کے ساتھ مواسات، ہمدردی، اس کا سبق دے رہی ہے، روزہ انہی میں سے بھی ہے۔ اور تربیت کے لیے مختلف عبادتیں مختلف قسم کا وقت لیتی ہیں۔ نماز ہے روزانہ چند منٹ ہر نماز کے لیے، یعنی کسی کے 5-7 منٹ، کسی کے 10-15، کسی کے 20 منٹ، کسی کا آدھا گھنٹہ، لیکن اتنے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اور اگر حج کہیں تو وہ ساری عمر میں ایک مرتبہ ہے، الحج مرہ فمن زاد فتطوع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے، جو اس سے زیادہ کرے تو وہ نفل ہے۔ ہمارے مولوی حضرات بعض دفعہ بلا وجہ اپنی طرف سے ہی فرض کیے چلے جاتے ہیں، کہیں گے جس نے شوال میں اور ذوالقعدہ میں حج کر لیا، اس پر، جس نے شوال ذوالقعدہ میں عمرہ کر لیا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہ مولوی حضرات بھی فرض کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے الحج مرہ، فرض حج صرف ایک مرتبہ۔ کوئی نظر مان لے
تو اس پہ بھی واجب ہو گیا، لیکن یہ کرنے سے اور وہ کرنے سے حج فرض ہو جائے؟ اللہ تعالی ہمارے ان مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال نماز پر وقت لگتا ہے، حج پر ساری عمر میں ایک مرتبہ آج کے تیز تر جو وسائل ہیں سفر و نقل و حمل کے، ان وسائل کے سامنے 5 دن کے اندر حج مکمل کر کے آدمی اپنے گھر میں جا سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ ہے تو وہ بھی ادھر سے پیسے لیے اور ادھر جا کے جمع کرا دیے، تھوڑے سے وقت میں وہ عمل بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک وہ تربیت کا مہینہ ہے کہ ہر سال پورا مہینہ، یعنی یہ کہہ لیں کہ 30 دن ہر سال، اور 30 دن میں سے روزہ اگر اوسط لگایا جائے تو 12 گھنٹے کا ہوگا، کبھی 14 کا ہوتا ہے، کبھی 10 کا ہوتا ہے، کبھی 9 کا، کبھی 11 کا، اوسط 12 گھنٹے، یعنی دن رات کی اوسط جو بنتی ہے 12 اور 12 24۔ اگر 12 گھنٹے کا ہی روزہ لگا لیا جائے تو آپ اندازہ کریں کہ ایک مہینے میں 360 گھنٹے، 12 کو 30 میں ضرب دیں تو 360 بنیں گے۔ ہر مہینے 360 گھنٹے تو آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں ہونا اور پھر رمضان المبارک میں قیام، تلاوت قرآن، ذکر، دعائیں، یہ سارا کچھ شامل کریں تو گویا کہ ہماری تربیت کا سب سے بڑا موسم یہ ہے، سب سے بڑا موسم جو ایک طویل ریفریشر کورس ہے، ہماری تربیت کے لیے ایک طویل ریفریشر کورس کی یہ حیثیت رکھتا ہے، ٹریننگ ہے ہمارے لیے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذکر کر دیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے متقی بن جاؤ۔ ایک تو یہ کہ عام مہینوں میں اگر کوئی نماز کبھی چھوڑتا ہے، کبھی پڑھتا ہے، تو رمضان کے مہینے میں وہ کوشش کرتا ہے کہ میں پوری پڑھوں۔ کوئی لیٹ فیٹ پڑھتا ہے، وہ پابندی کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی 5 پڑھتا ہے تو رمضان میں وہ چھٹی بھی پڑھ لیتا ہے۔ تراویح جو باقی 11 مہینوں میں تہجد ہے اور رمضان میں تراویح ہے، وہ ایک ہی نماز ہے۔ نماز تراویح، نماز تہجد، نماز وتر، قیام رمضان اور قیام اللیل، یہ 5 نام ہیں، لیکن نماز وہ ایک ہی ہے۔ ماہ رمضان میں وہ 5ویں نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ 11 رکھتے ہیں اضافی، 8 رکھتے ہیں 2 کر کے، اور پھر وطر 2 اور 1، یا 1 اسلام اور 1 ہی قادہ کے ساتھ 3 وطر، جیسا کہ ثابت ہے۔ یہ 11 رکھتے بھی وہ پڑھتا ہے۔ اب یہاں 11 کے نام سے بعض لوگوں کی رگ پھڑکے گی کہ 11 کیوں، ہم تو ساری عمر گزر گئی ہے، 23 پڑھ رہے ہیں۔ بھائی اصل بات یہ ہے کہ 11 رکھتے سنت رسول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ہی پڑھی ہیں۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں کافی طویل بات ذکر کی ہے، جس میں کہا کہ 23 سے لے کے 43 تک، 41 43 تک یہ نماز ثابت ہے۔ مختلف ادوار میں لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے مختلف انداز سے پڑھی۔ تربیت کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، ہماری تربیت کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ ہم 5 کی بجائے 6 رکھتے ہیں، 6 نمازیں پڑھتے ہیں، اور 6 میں 11 سے لے کے 23 تک اور 43 تک جتنی کو چاہتا ہے پڑھتا ہے۔ سنت رسول 11۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا صحیح بخاری، اب صحیح بخاری کہیں بار بار تو بعض لوگوں کو اس میں بھی تکلیف ہو جاتی ہے کہ بخاری بخاری بخاری۔ امت اسلامیہ کا اتفاق ہے اس بات پر، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح الامام بخاری، کتاب اللہ کے بعد، قرآن کریم کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف۔
اور اس کے بعد درجہ آتا ہے مسلم کا۔ اب بخاری مسلم میں ایک بات آ جائے اور ہم پھر بھی اڑے رہیں تو خیر اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے ہر کسی کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا اسی تراویح تہجد کے بارے میں، تو انہوں نے بڑا صاف ستھرا اور دو ٹوک جواب دیا اور کہا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں یعنی 12 مہینے 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں کرتے تھے، 11 میں اضافہ نہیں کرتے تھے، تو وہی 8 تراویح اور 3 وتر 11 رکھتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت جو نماز پڑھائی، باجماعت جو 3 دن معروف ہے، وہ 11 رکعتیں پڑھائی۔ موطا امام مالک اور بعض دیگر کتب میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کے جو 2 بہترین قاری تھے، حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہما، ان کو حکم دیا امر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ابی ابن کعب و تمیم الداری ان یصلی بالناس 11 رکعہ، لوگوں کو حکم دیا کہ وہ 11 رکعتیں پڑھائیں لوگوں کو۔ اور یہ دونوں بہترین قاری ہیں، اور ان میں سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تو وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سورۃ البینہ تمہارے سامنے پڑھوں۔ وہ ادھر ادھر کی بات تو بعد کی رہی کہ یا رسول اللہ قرآن آپ پہ نازل ہوا۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ابی؟ تو نبی سے فرمایا ہاں تیرا نام لے کے کہا۔ تو اندازہ کریں کہ کتنی خوشی ہوگی اللہ جس کا نام لے۔ کہا کہ تیرا نام لیا تو حضرت ابی بن کعب فرط مسرت سے آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ ان کو اور تمیم داری رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا۔ اصل سنت یہی ہے۔ اب اگر کوئی لمبا چوڑا اس سلسلہ میں انداز اختیار کرتا ہے، 23 کرتا ہے، آگے جاتا ہے پیچھے، سنت رسول یہی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کا ہمیں متقی بنانا، ہماری تربیت کا مہینہ ہونا، اس تراویح کے علاوہ بہت سارے دیگر انداز ہیں کہ رمضان ہمیں کس طرح متقی بناتا ہے۔ اس سلسلہ میں پہلی بات یہ کہ روزے کی حالت میں ہماری کوشش ہوتی ہے، ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نہ گالی گلوچ ہو اور نہ شور شرابہ ہو اور نہ ہی شہوانی اقوال اور شہوانی افعال۔ بیوی حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں نہیں۔ روزے کی حالت میں اگر چاہے کہ میں جماع کر لوں، روزہ نہیں رہے گا۔ یہ پہلے قدسی حدیث میں بھی اللہ نے فرمایا کہ کھانا پینا اور شہوت میری خاطر چھوڑتا ہے، تو یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہیں وہ منع ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اسی طرح ابو داؤد، نسائی اور موطا امام مالک میں حدیث ہے، اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب فإن صابہ احد او قاتلہ فلیقل انی صائم۔ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو، اس کا روزے والا دن ہو، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ اس دن وہ فلا یرفث، شہوانی حرکتیں نہ کرے، شہوانی باتیں نہ کرے، ولا یسخب، اور نہ ہی وہ شور شرابہ کرے۔ بعض لوگ روزے کی حالت میں ترش ہو جاتے ہیں، معمولی بات پہ زور زور سے بولنا، زور زور سے ڈانٹنا۔ فرمایا نہیں، شور شرابہ بھی نہ کرے۔ فإن صابہ احد، اگر اسے کوئی گالی دے ہی دے، اگر کسی نے گالی دے دی ہے، او قاتلہ، یہاں کوئی گلے پڑنا چاہتا ہے، لڑائی کرنا چاہتا ہے، فلیقل انی صائم، تو کہہ دے کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں لیکن ہم روزے سے ہیں، تمہاری گالی کا جواب نہیں دیں گے، تم جو اچھل اچھل کر گلے پڑ رہے ہو ہم تمہارا جواب دے سکتے ہیں لیکن نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔
اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملم یدا قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدا طعامہ و شرابہ. یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. بخاری شریف کے علاوہ ابو داؤد، ترمذی اور مسند امام احمد میں بھی ہے. فرمایا جو آدمی جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے رکھے. دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر بلا وجہ بھوکا مر رہا ہے، اسے روزے کا ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ گالی گلوچ، رفث اور شور شرابہ، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ پر عمل کرنے والے کا کھانا پینا چھوڑنا لا یعنی ہے اسے روزے کا ثواب، یعنی روزہ نہیں ہوگا. اب زبان کا بھی روزہ، نہ گالی گلوچ، نہ جھوٹ، نہ غیبت. کان کا روزہ نہ غیبت سننا، اور آنکھ کا روزہ یعنی پریشان نگاہی میں مبتلا نہ ہو، ادھر جھانک ادھر جھانک، یہ جھانک وہ جھانک، اور وقت گزارنے کے نام سے غلط سلط قسم کے ویڈیو دیکھنا. یہ روزہ رکھا ہوا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور کچھ کو تھوڑا سا انگریزی کا چسکا زیادہ ہوتا ہے، وہ کہیں گے ٹائم کل کرنے کے لیے، یعنی ٹائم کو قتل کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. وہ واقعی ٹائم کو کل ہی کر دیتے ہیں. روزے کے مبارک مہینے میں دن کا وقت ہے، روزے کے مبارک مہینے میں رات کا وقت ہے. غلط سلط قسم کے ویڈیو دیکھنے والا اپنے ٹائم کو قتل ہی کر رہا ہے، جبکہ یہ ٹائم ہمارے پاس امانت ہے، وقت ہمارے پاس امانت ہے. اگر آدمی پوری طرح ان چیزوں کا، ہاتھ کا روزہ، پیٹ کا روزہ اور دماغ کا روزہ، آدمی کو روزے کی حالت میں بھرپور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ خیالی محلات بھی نہ بنائے، یعنی وہ خیالی محلات میں جا رہا ہے اور ادھر کی ادھر کی، اور پھر اسی میں وہ دوسری باتیں بھی آ جائیں گی کہ ہم نہ تو زبان سے بول رہے ہیں، نہ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، نہ ہاتھوں سے، نہ دماغ میں اس نے اپنے فلم چلائی ہوئی ہے. دماغ کا بھی روزہ رکھے، شرمگاہ کا بھی روزہ رکھے، تب جا کر روزہ پورا ہوتا ہے. اگر ایک آدمی ان ساری چیزوں کا دن کے وقت خیال رکھتا ہے تو کیا رات کو یہ ساری چیزیں جائز ہو جائیں گی؟ بالکل نہیں. یہ تو ویسے ہی حرام ہیں، عام حالات میں حرام ہیں. اور عجیب بات ہے ہماری مسلمانوں کی روزے کی، سب تو نہ صحیح، جن کی ہے ان کی ہے، جو چیزیں پہلے بھی حرام تھیں، آج روزے کی حالت میں بھی حرام ہیں، ان کو نہیں چھوڑتے، اور جو چیزیں پہلے حلال تھیں اور روزہ کھلنے کے بعد پھر حلال ہو جائیں گی، انہیں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے. یعنی کھانا پینا چھوڑ دیا، حالانکہ وہ حلال چیزیں ہیں، اور گالی گلوچ، غیبت، چغلی، پریشان نظری، ان چیزوں کو نہیں چھوڑا، جبکہ یہ ویسے ہی جائز نہیں ہے، چاہے آدمی کا روزہ ہو یا نہ ہو. ہمیں بہر صورت کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو آدمی نیک نیتی سے ثواب کی خاطر ایمان رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں ہے اس کے پہلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سنن نسائی، مسند امام احمد اور حلیۃ الاولیاء ابو نعیم میں یہ حدیث ہے ما تقدم من ذنبہ و ما تاخر، اس کے پہلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. اور صرف پہلے گناہ معاف کیے وہ بخاری مسلم اور سنن اربع ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد کی حدیث ہے. اور روزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ جنہ ڈھال ہے. کس کی؟ شیطان کی ڈھال ہے،
اور قیامت کے دن جہنم کے لیے مسلمان کے لیے ڈھال کا کام دے گا۔ یعنی روزہ رکھا ہوا ہے، شیطان اپنے وار کرنے کی کوشش کرے گا، نہیں بھائی روزے سے ہو، نہیں بھائی روزے سے نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ اندازہ کریں کہ روزے دار کی عظمت کس طرح کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی اور نسائی کی حدیث میں قسم کھا کے کہتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ ہی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اور یہ قسم کھا کے آپ نے فرمایا کیا، لخلوف فم الصائم، بندہ روزے دار جو ہے اس کے منہ سے جو اصل سمیل ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے، خاص طور پر دوپہر کے بعد جا کے پھر وہ سمیل جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے یہاں وہ مسک اور کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اور یہ کیوں پیاری ہے؟ کیونکہ بندے نے اس کی خاطر کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے اور اس کے منہ سے یہ اسمیل جو ہے وہ بن گئی یا پیدا ہو گئی ہے۔ بعض لوگ صبح تو مسواک کر لیں، ظہر کے بعد خصوصاً عصر کے بعد مسواک نہیں کرتے، کہیں گے کہ نہیں وہ پھر وہ جو خلوف ہے جو اللہ کو اطیب عند اللہ من مسک ہے وہ ختم نہیں کرنا، ہم نے رکھنا ہے۔ اور بعض کبار علماء و ائمہ میں سے کسی نے یہ کہہ دیا، لیکن اسے ان کے اپنے ماننے والوں نے بھی قبول نہیں کیا، کہا نہیں یہ ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مرتبہ روزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا ہے کہ میں گن بھی نہیں سکتا۔ صبح کرو، شام کرو، عصر کے بعد کرو، ظہر کے بعد کرو، مسواک جب بھی کرو جائز ہے، اور اس سے وہ جو خلوف ہے وہ ختم بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا تعلق صرف دانتوں تک نہیں ہوتا، اس کا تعلق جو ہے وہ ذرا تھوڑا لمبا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کو دو خوشیاں دیتا ہے، جیسا کہ اس موضوع کی حدیث موجود ہے۔ روزے دار کو اللہ تعالیٰ دو خوشیاں دیتا ہے، ایک خوشی جس وقت وہ روزہ کھولتا ہے، ظاہر ہے کہ 12-14 گھنٹے کا روزہ ہو، گرمیوں کا خاص طور پر روزہ ہو۔ آج کل تو الحمدللہ روزے بڑے اچھے موسم میں آ رہے ہیں، گرمیوں کے موسم میں کافی بھوک پیاس محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت جب آدمی روزہ افطار کرتا ہے تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی جو ہے اس کا ذکر کیا گیا، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اور روزے کا اجر و ثواب اس کے سامنے آئے گا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اسے خوشی نصیب کرے گا۔ اور رمضان کا پورا مہینہ جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں، جیسا کہ اس موضوع کی صحیح حدیث موجود ہے، مسلم اور مسند امام احمد میں ہے، فتحت ابواب الجنہ اذا دخل رمضان، فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سنن نسائی میں ہے، فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور صحیح بخاری، مسلم، دارمی اور مسند امام احمد میں ہے، فتحت ابواب السماء، لیکن وہ بات ساری جو ہے وہ وہی ہے، آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے، اللہ رب العزت دروازے کھول دیتا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اس مہینے میں روزے رکھیں۔ اور احادیث میں یہ بات بھی موجود ہے، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جہنم یا غُلِّقَتْ أَبْوَابُ النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ، شیطانوں کو پا بزنجیر کر دیا جاتا ہے، ان کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے مَرَدَتُ الشَّيَاطِينِ، جو بڑے بڑے شیطان ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور کچھ شیطان جو ہیں ان کے چیلے کھلے رہتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور وہ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود گناہ کا ارتکاب لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑے بڑے شیطانوں کو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بند کر لیتا ہے، اور انسان بھی تو ہے نا، من الجنت والناس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا ہے کہ یہ شیطان جو ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔
کوئی انسانی شیطان کام کر رہا ہے، کوئی اس کا چیلا کام کر رہا ہے، لیکن وہ کر رہے ہیں۔ اس رمضان کے مہینہ میں ہی قرآن نازل ہوا، اور اسی میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 83 سال اور 4 مہینے یا 3 مہینے سے زیادہ اجر و ثواب والی رات ہے، اور وہی حکیمانہ فیصلوں والی رات بھی ہے۔ پچھلے شعبان کی 15 تاریخ جو ابھی کل گزر رہی ہے، اس سے پہلے لوگوں نے بڑی ایک دوسرے کو سلامیں بھیجیں اور معذرتیں بھیجیں اور معافی مانگی، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، پکا رکھا ہے، بعض لوگوں نے انہیں غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے کہ 15 شعبان کو حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں، سال بھر میں جو فیصلے، آئندہ سال میں جو کچھ ہونا ہے اس کا رجسٹر جو ہے وہ تیار ہوتا ہے 15 شعبان کو۔ کس نے مر جانا ہے 15 شعبان کو لکھا ہوا موجود ہے، اور جس نے پیدا ہونا ہے اس کا ذکر۔ تو معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں معاف کر دینا، پتہ نہیں ہے رجسٹر سے نام اتر جائے ہمارا، جبکہ وہ رات نہیں ہے، وہ رات نہیں ہے۔ رات یہ ہے جو لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے، اس میں ہے۔ سورۃ دخان پڑھیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا۔ اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ خود فرما دیا کہ حکیمانہ فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، نہ کہ اس میں۔ اگر کوئی آخری 10 دنوں کا اعتکاف کر لے یا اعتکاف نہ کر سکے تو آخری 10 دنوں کی جو راتیں ہیں وہ اللہ کی عبادت میں گزار لے، اور 10 نہیں تو کم از کم 5 گزار لے، 21، 23، 25، 27، 29۔ ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ 80 سال اور 3 یا 4 ماہ، ہماری تو عمر بھی 80 سال نہیں ہوتی ہے عموماً۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ 60-70 کے درمیان عموماً روانگی ہو جاتی ہے، اور فرمایا تھوڑے لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور واقعی تھوڑے لوگ ہیں جو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے ہمیں یہ موقع بھی عطا کرنا ہے انشاءاللہ اس رمضان میں کہ ہم لیلۃ القدر کو پائیں، کوشش کریں، اور چھوٹی سی عمر ہونے کے باوجود اگر 2، 4، 6 مرتبہ، 10 مرتبہ کو لیلۃ القدر کو پا لے تو اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ۔ ہمارے رمضان روزے نام لے نا، تو ہمارے جو استقبال کرنے کا انداز ہوتا ہے رمضان کا، وہ عجیب سا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بعض لوگوں کے دل میں کچھ گھبراہٹ سی پیدا ہوتی، او رمضان پھر آ گیا، قریب آ گیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا مبارک مہینہ، ایک مہینے کی ایک رات 80، 83 سال بلکہ 83.25 سال سے بھی افضل ہے، اور ہم گھبرا رہے ہیں۔ دوسرا استقبال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بھاگو اب ادھر سے ادھر سے چیزیں اکٹھی کرو، کیونکہ رمضان میں چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، وہ پھر اپنا سارا لمبا چوڑا وقت جو ہے وہ اسی خرید و فروخت میں صرف کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا استقبال اس طرح نہ کریں، خوش دلی سے کریں۔ ایک بہترین مبارک مہینہ، ماہ رمضان، ماہ قرآن، ماہ رمضان، ماہ لیلۃ القدر، عبادتوں والا مہینہ، اور انتہائی اعلیٰ اور عظیم اجر و ثواب والا مہینہ آ رہا ہے، اور ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس کا کھلے دل سے استقبال کریں۔ اور آخر رمضان میں جو 2 دن ہوتے ہیں، 1 یا 2 دن، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں روزہ رکھ لیتے ہیں۔ کچھ تو ڈر رہے ہیں کہ رمضان قریب آ رہا ہے، اور کچھ جو ہیں وہ 2 دن رمضان سے پہلے ہی 1 یا 2 روزہ رکھیں گے، اسلامی کا روزہ یا استقبال رمضان کا روزہ، جبکہ یہ روزہ جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین الا ان یکون رجل کان یصوم صومہ
فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کوئی شخص روزہ نہ رکھے، سوائے اس کے کہ ایک آدمی روزہ رکھتا آ رہا ہے، پیر جمعرات کا رکھتا تھا، 29 کو پیر آ گیا رکھے، جمعرات آ گیا رکھے، کوئی بات نہیں، اور ایک آدمی 1 دن کا روزہ، 1 دن کی چھٹی صوم داؤدی رکھتا آ رہا تھا، آخری یوم میں آ کے اس کا روزے کا دن آ گیا رکھے، لیکن سارا سال نہیں رکھا، 15 شعبان کا رکھا جس کا کوئی ثبوت نہیں، اور یہ روزہ آ کے رکھ لیا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ منع کیا ہے بلکہ اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے۔ ایک حدیث جو ہے اس میں آتا ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی اور صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، من صام الیوم الذی یشک فیہ الناس، الذی یشک فیہ الناس، اور یشک فیہ اور شک فیہ، وہ دن جس کے بارے میں شک ہے کہ یہ رمضان کا ہے یا ابھی شعبان کا ہے، اس میں اگر کوئی روزہ رکھ لے فقد عصا ابا القاسم، فقد عصا ابا القاسم، اس نے ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو یہ استقبال نہ کریں، جو استقبال جائز اور شرعی ہے اسی تک رہیں، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ اور رمضان کے مہینہ میں راتوں کو کھیل کود میں اس وقت تک جب تک کہ سحری نہ آ جائے کھیل کود میں ضائع کر دیا جاتا ہے، اور رنگ برنگ کے کھانے اور افطاری پہ اتنا اہتمام کہ عام مہینوں کی نسبت رمضان کا بجٹ 2، 3، 4 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی رمضان المبارک کو سستی اور کاہلی کا مہینہ بنا لینا چاہیے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں تو سوئے ہوئے ہیں، سوتے میں نمازیں بھی گئیں، راتوں کو بھی پڑے ہوئے ہیں، کچھ کرنے کے لیے نہیں، بس کوئی ٹیلی ویژن لگا کے بیٹھ گیا، کوئی کمپیوٹر لگا کے بیٹھ گیا۔ حالانکہ سستی کہاں کی ہمارے سلف صالحین نے، انہوں نے تو جنگ بدر، غزوہ بدر جو ہے وہ لڑا، اور مشرکین مکہ کے چھکے چھڑائے، کب؟ رمضان میں، رمضان کے مہینے میں، اور ہم نیند کو ترجیح دیتے ہیں، دن کو رات اور رات کو دن ہم بنائے رکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے جتنے بھی کام ہیں ان کو نارمل رکھیں، اور ایک چیز اس کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے بعض لوگ بڑے بڑے بچوں کو بھی روک دیتے ہیں، نہیں 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 روزہ نہیں رکھو، کمزور ہو جاؤ گے، روزہ نہیں رکھو یہ ہو جائے گا، تم ابھی بالغ نہیں ہوئے، یعنی 15 سال سے پہلے روزے نہ رکھو، جبکہ صحابہ کرام بچوں کو روزے رکھواتے تھے۔ حضرت ربیہ فرماتی ہیں کہ ہم بچوں کو روزہ رکھواتے، اور عصر کے بعد بچوں کو بھوک لگتی تو وہ رونے لگتے، ہم انہیں اون کا، روئی کا کوئی نہ کوئی کھلونا بنا کے دے دیتے، ان کی توجہ کھلونے کی طرف ہو جاتی اور رونے سے رک جاتے، تھوڑی دیر میں ظاہر ہے کہ مغرب آ جاتی ہے، وہ روزہ کھولنے کا وقت آ جاتا۔ بچوں کو روزہ رکھنے کی تربیت دینے کا یہ عالم ہے کہ جو بچہ عصر کے بعد رونا شروع کرے بھوک سے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ 15 سال کا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی بے روز کو لایا گیا، وہ اور بھی کئی گناہ کا ارتکاب کیے ہوئے تھا، فرمایا ویحک ویلک ویلک وصبیاننا صیام، تیرا برا ہو تو ہلاک ہو، ویلک وصبیاننا صیام، تم روزہ چھوڑے ہوئے ہو رمضان کے مہینہ میں، ہمارے تو بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں، انہیں اس سے باغی نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی خواتین کے لیے بطور خاص ان کو اللہ تعالیٰ دوہرا ثواب دے گا کہ وہ اپنے لیے روزہ رکھتی ہیں، اور روزہ داروں کے لیے شوہر، بیٹی، بیٹے، ماں، باپ، بہن بھائی جو بھی ہیں ان کے لیے افطاریاں اور سحریاں تیار کرتی ہیں۔ ضرور کریں، لیکن سارا وقت کچن میں نہ گزار دیں، کچھ حصہ جو ہے وہ رکھیں اللہ کے لیے بھی
کتاب اللہ کے لیے بھی، کیونکہ اگر آپ بڑے شوق سے رنگا رنگ کھانے تیار کریں گی آپ کا بھی وقت لگے گا اور اسراف بھی ہوگا۔ شوہر تو ظاہر ہے کہ کچن کے قریب آتے نہیں عموماً، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے لیکن عموماً نہیں آتے۔ آپ لوگ رمضان ہے، رمضان کے مہینے میں کوشش کر کے وہ وقت جو دعائیں مانگنے کا ہے وہ سارا ہمارا ساری افطاری تیار کرنے میں نکل جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اچھے انداز سے ان افطاریوں کو اور سحریوں کو تیار کریں اور اللہ کے سامنے بھی کچھ نہ کچھ خدمات پیش کرتی رہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو انعامی قسم کے پروگرام آتے ہیں ٹیلی ویژنوں پر، ریڈیو میں، اخبارات میں، ان کے پیچھے لگے رہیں گے۔ تلاوت چھوٹتی ہے، چھوٹتی رہے، ذکر اذکار چھوٹتے ہیں، چھوٹتے رہیں، اور وہ انعامی پروگرام جو ہے اس کو ضرور دیکھنا بھی ہے، اور پھر اس کو حل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ یہ بھی نہ کریں، رمضان المبارک کو بہت اچھے طریقے سے گزاریں، اس کی آمد کا بہتر انداز سے آپ استقبال کریں۔ اور بہت اچھا یہ ہے کہ رمضان میں تو انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گے روزے داروں کے، لیکن اس سے پہلے توبہ طائب ہو جانا چاہیے ہمیں، اور توبہ سے بندے کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سنن ابن ماجہ، معجم طبرانی کبیر اور سنن کبریٰ بہقی میں حدیث موجود ہے، اور سند بھی اس کی قابل عمل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو بندے کی توبہ، ایک تو یہ کہ توبہ سے گناہ معاف ہو گئے، دوسرا یہ کہ اللہ بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، بندہ جب اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اب بتایا کہ وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اتنا کہ ایک آدمی جنگل میں تھا، سواری گم ہو گئی، اس پر اس کا توشہ تھا یا زاد راہ تھا، کھانا پینا اسی پر تھا، اور سمجھ گیا کہ اب میری سواری بھی نہیں اور میں جنگل میں ہوں، نہ یہ جنگل پیدل کٹے گا اور نہ اتنا میں بھوکا زندہ رہ سکوں گا۔ پریشان ہو گیا، اچانک دیکھا کہ اس کی سواری اس کے پاس آ کے کھڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال من شدت الفرح، قال من شدت الفرح، فرح اور خوشی کی شدت میں آ کے اس نے کیا کہا، اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اخطأ من شدت الفرح، خوشی میں فرح کی شدت میں آ کے اس نے غلطی کر لی اور کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اتنا خوش ہوتا ہے اللہ بندے کی توبہ سے، لہذا توبہ طائب ہو جانا چاہیے رمضان سے پہلے۔ اور توبہ کی 3 شرطیں مشہور ہیں، جو کر رہا ہے گناہ اس کو فوراً چھوڑ دے، جو کر چکا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کے لیے عہد کرے، عزم بالجزم، پکا ارادہ کرے۔ اور اگر حقوق العباد کے معاملے کا گناہ ہے تو حقوق العباد والوں سے، جس سے گناہ کیا ہے، جس کا کچھ مال کھایا ہے، مارا ہے، ان سب لوگوں کو راضی کر لے تو وہ سمجھے کہ اس کی توبہ ہو گئی۔ رمضان المبارک میں لوگ عموماً اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، رمضان کی برکتیں بھی حاصل ہو گئیں، اور زکوٰۃ تو ظاہر ہے کہ دینی ہے۔ اور کچھ لوگ صرف زکوٰۃ دینے پر ہی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے دیا ہوا ہے وہ صدقہ خیرات بھی عام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اتنا صدقہ کیا کرتے تھے کہ جیسے کوئی تیز ہوا چل رہی ہو۔ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ قرآن کریم کا دور کرتے، تو ان رمضان کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی صدقہ بہت کرتے تھے، لیکن رمضان میں اتنا صدقہ کرتے کہ تیز ہوا کی طرح صدقہ کر رہے ہوتے۔ لہذا لوگ صدقہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں،
اور زکوٰۃ کا حساب کر کے وہ بھی نکالتے ہیں۔ اور صدقے سے، صدقہ خیرات کرنے سے، انفاق فی سبیل اللہ سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں فرمایا ہے، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کس طرح کی ہے؟ جیسے کوئی ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، ایک دانہ بیج جو ہے وہ زمین میں بوتا ہے، انبتت 7 سنابل، اس دانے سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں، 7 شاخیں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور اس میں سے ہر ایک کے اوپر ظاہر خوشہ ہے، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں۔ ایک دانہ بویا تھا، 7 کونپلیں، 7 خوشے، ہر خوشے میں 100 دانہ، 700 دانے ہو گئے۔ یعنی 1 روپیہ، 1 ریال، 1 ڈالر، پاؤنڈ خرچ کریں گے تو اسے 700 گنا ملے گا، ایک کا 700۔ اور یہ حد نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، آگے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ دے دے، واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعتوں والا اور بہت ہی جاننے والا ہے۔ اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما نقص مال من صدقہ، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو رہا ہے، جبکہ کم نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کم نہیں ہوتا۔ صدقہ کریں گے تو مال میں برکت آئے گی، اور اگر بخل کریں گے تو مال میں بے برکتی آئے گی۔ زکوٰۃ نہ دیں گے تو پتہ نہیں، زکوٰۃ ایک آدمی کی مثال کے طور پر 1 لاکھ ریال بنتی ہے، اس نے کہا کہ 1 لاکھ میں نکالوں گا، آگے پیچھے ختم نہیں دی۔ اگلے دن بیوی بیمار، 2-4 دن میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ، 4-6 دن گزرے، کوئی بیٹا بیمار، پتہ نہیں کتنے لاکھ نکل جائیں گے، لیکن اسے یہ نہیں توجہ کہ میں نے کیا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ خرچہ ہے، یہ تو بیماری ہے، اور اللہ رب العزت اسی طرح برکتیں دیتا ہے اور اسی طرح مال کو پھر وہ ختم بھی کرتا ہے۔ لہذا کھلے دل سے اس ماہ رمضان میں صدقہ خیرات کریں۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، ما نقص مال من صدقہ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شروع میں ہے، ثلاث اقسم علیہن، 3 چیزوں پر میں قسم کھاتا۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، معافی دینے سے بندے کو عزت ملتی ہے، ومن تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع انکساری اختیار کرے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف میں سے صدقہ تو خیرات ظاہر ہے کہ جہاں چاہیں آپ کریں، لیکن مصارف زکوٰۃ میں معروف ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین سے وہ شروع ہوتی ہے۔ اس میں 8 مصارف یا 8 جگہیں بتائی گئی ہیں جن میں صدقات دیا جا سکتا ہے، اور زکوٰۃ خاص طور پر یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ صدقات سے مراد فرضی صدقات، زکوٰۃ۔ اس آیت میں 7 مصارف گنتے 7ویں مقام پر وفی سبیل اللہ آیا ہے۔ یعنی باقی تو مساکین، فقراء، کام کرنے والے، کوئی آدمی مقروض ہو گیا، کوئی مسافر ہے، 7ویں مقام پر فرمایا وفی سبیل اللہ، اور زکوٰۃ خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ وفی سبیل اللہ سے وفی سبیل اللہ سے اہل علم نے جہاد فی سبیل اللہ مراد لیا ہے۔ اکثر ائمہ علماء اسی طرف گئے ہیں، جبکہ بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد ہر وہ کام ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کی راہ میں کیا جائے۔ اور اللہ کی راہ میں اگر کوئی دعوت و ارشاد کا کام کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، اور اس کے لیے اسے مختلف چیزوں پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور وہ اتنا نہیں کر پاتا، اگر آپ اس کا تعاون کرتے ہیں تو اس کا دائرہ کار بڑھ جائے گا۔
اس قسم کے دعوت و ارشاد والے جو کام ہیں یا جو ادارے ہیں مدارس دینیہ ہیں. مدارس دینیہ میں چونکہ یہ کام چل رہا ہے، ہوتا ہے، بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، ان میں بھی زکوٰۃ لگتی ہے کیونکہ وہ بھی ایک طرح کا دعوت و ارشاد ہے. اور اسی طرح اگر کوئی دعوت و ارشاد کے حوالے سے تبلیغ کرتا ہے، نشر و اشاعت، کچھ چیزوں کو چھاپتا اور بانٹتا ہے، مختلف طریقوں سے جو دعوت و ارشاد کے ذرائع ہیں ان سب میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ بھی بعض اہل علم کا قول موجود ہے. اور بہت سارے ایسے مدارس ہیں، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں. ان کا بھی ماہ رمضان میں خاص طور پر خیال رکھیں، زکوٰۃ دیں، صدقات و خیرات دیں، اور ان کو بھی یاد رکھیں. ایک ادارہ جس کے تحت یہ درس ہو رہا ہے، یوتھ فلیکس، یہ 8-10 علماء کی زیر نگرانی چل رہا ہے. اس کے جو اصل مینیجر کہنا چاہیے وہ تو حافظ دانیال صاحب ہیں، دانیال شکیل صاحب، لیکن اس کی نگرانی کرنے والے اس پروگراموں کی 8-10 علماء ہیں بڑے بڑے کراچی کے، وہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں. اور ان کی سرگرمیاں جو ہیں وہ کافی ہیں. روزانہ قرآن کریم کی ایک آیت، ایک حدیث بہترین انداز سے بھیجی جاتی ہے. مختلف موضوعات پر عوام کی رہنمائی کی جاتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں بنا بھیجی جاتی ہیں. اور اسی طرح مساجد میں علماء کرام کے دروس قرآن و حدیث رکھے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان سب کاموں کے لیے خرچہ کرنا پڑتا ہے. مختلف مقامات پر اصلاحی ورکشاپ کا انعقاد کیا جاتا ہے. نوجوانوں کے لیے ورکشاپ ہے، حتیٰ کہ خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے بھی پروگرامات وغیرہ ہیں. اور تعلیم بالغاں یعنی نوجوان بچے نہیں، نوجوان یا جوان یا بلکہ اس سے بھی آگے بالغاں کی تعلیم کے لیے، ان کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے ان کے لیے پروگرام رکھے جاتے ہیں. اور طلباء میں علم اور ذوق و شوق بڑھانے کے لیے انعامی مقابلے کروائے جاتے ہیں. اور اسی طرح کئی اور کورسز ہیں، یہاں سب کی تفصیل بیان کرنا شاید کافی نہ ہو، ضروری بھی نہ ہو. کورسز کروائے جاتے ہیں 2-3 مہینے والے، اور پھر ان کی اسناد تقسیم کی جاتی ہیں. اور ادارے کو اپنے اس کام کے لیے ظاہر ہے کہ ایک مقر کی، ایک جگہ کی بھی ضرورت ہے. ابھی تک غالباً یہ ادارہ جو ہے وہ کرائے کے مقام پر ہے، تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ جگہ خریدنا اور اس جگہ کو تعمیر کرنا یہ بھی ان کا ایک کام ہے. تو ظاہر ہے کہ ان سب کاموں کے لیے پیسے چاہیے، دولت چاہیے، مال چاہیے. اور آپ الحمدللہ دولت مند ہیں، مالدار ہیں. اپنے صدقات و خیرات اور اپنی خاص طور پر زکوٰۃ کا جو حصہ آپ نکالتے ہیں، اس وقت ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کے ساتھ بھی تعاون کریں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے اور رمضان المبارک میں اللہ کا ذکر کرنے، اس سے دعائیں مانگنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، تراویح پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.